أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے پہلے قاریوں میں سے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دن مسجد میں رات کو آئے تو مسجد کے اندر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی. آپ نے پوچھا عمر یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کرنے گئے، واپس آئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب یہ آپ کے ساتھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر یہ قرآن بالکل ویسے پڑھتے ہیں جیسے جبریل امین قرآن پڑھتے ہیں. وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من احب ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس سے محبت کرے. یعنی ایک تو یہ ہے نا ہم سب بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا. لیکن حضرت جی یک طرفہ محبت کو عزت نہیں ملتی. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے پیار کرے، میں تو کرتا ہی ہوں، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی مجھ سے پیار کرے، تو فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، تو وہ آج ہی دیکھ لے. موت کے وقت تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کون اس محبت کے قابل تھا اور کون نہیں تھا. لیکن اگر کوئی زندگی میں آنکھیں کھولنا چاہتا ہے، آج پتہ کرنا چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں آج اپنے آپ کو دیکھ لے. فَإِن كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر اس کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہے تو وہ یقین کر لے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس سے پیار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار حضرت جی قرآن پاک ہے. مجھے اور آپ کو تو قرآن پاک مفت میں ملا ہے، بڑی آسانی سے ملا ہے. مسجد میں قرآن فری ہے، مدرسوں میں قرآن پاک کا نسخہ فری میں مفت میں مل جاتا ہے، تعلیم مفت ہے. جتنی آسانی سے ہمیں قرآن پاک مل رہا ہے میرے محبوب پیغمبر کو اتنی آسانی سے قرآن نہیں ملا. امی عائشہ بیان کرتی ہے سخت سردی کا موسم ہوتا، امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اسی باب سے کیا ہے. فرماتی ہے سخت سردی کا موسم اور جبریل امین قرآن پاک کی وحی لے کر آتے ہیں. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، پرنالے کی طرح آپ کی پیشانی پاک سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، اتنی مشقت ہوتی تھی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جبریل امین قرآن پاک کی وحی لے کر آتے تو آپ کی سانسیں اکھڑ جاتی، خراٹوں کی آواز آنے لگتی اور ہم سے آپ کا چہرہ پاک، آپ کی یہ مشقت دیکھی نہ جاتی. ہم آپ کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے. یہ مشقت حضرت جی میرے حبیب نے قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک دفعہ نہیں حاصل کی، 23 سال اور دن میں کئی بار
پہلی بار جب آپ کے پاس قرآن پاک کی وحی آئی، کدھر ہے غار حرا؟ اتنی دور سے چلے، گھر پہنچے، ابھی بھی آپ کے جسم پہ کبھی تاری تھی، جسم کانپ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا زملونی، مجھ پہ چادر ڈالو۔ آپ پہ چادر ڈال دی گئی۔ کافی دیر کے بعد آپ کی طبیعت سنبھلی، سیدہ خدیجہ قدموں میں بیٹھ گئی۔ آقا کیا ہوا؟ تو میرے حبیب نے پہلی بات یہ کی کہ بڑی مشقت ہوئی ہے، خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو میری جان کا خطرہ پڑ گیا تھا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، یہ کوئی عام کتاب نہیں کہ ڈاکیا آیا اور خط دے کر چلا گیا، یہ کتاب عالی شان ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن پاک کی شان ساری کتابوں پہ، وہ زمین کی کتابیں ہوں یا آسمان کی کتابیں ہوں، ساری کتابوں پہ قرآن پاک کی شان ایسے ہے جیسے اللہ کی شان اللہ کی مخلوق پہ۔ ادھر میں آغاز میں طلباء سے درخواست کروں گا، کوٹوں بوٹوں کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو۔ اللہ کے ہاں جو تیرا مقام ہے، اللہ کی قسم باقی ڈگریوں والے تیرے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو اللہ نے تجھے شان دینی ہے۔ حوصلہ لے، ہمت کر کے قرآن پاک پڑھ۔ قرآن پاک سے اللہ بڑا عروج دیتا ہے، بڑی عزت دیتا ہے۔ حضرت جی قرآن پاک پڑھنا پڑے گا، اس سے عزت ملے گی۔ وہ تو میرے محبوب پیغمبر کو بھی جبریل امین نے آ کر کہا تھا اقرا، میرے حبیب پڑھیے۔ آپ نے بولا ما انا بقارئ، انہوں نے پکڑ کے دبایا، کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ نے آپ کو انبیاء کا امام بنانا ہے، انبیاء کے امام بننے کے لیے قرآن پاک پڑھیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ نے آپ کو ساتوں آسمانوں کے اوپر لے کر جانا ہے، اللہ نے آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروانی ہے۔ اقرا، اس کے لیے میرے حبیب پڑھیے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو اس قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اللہ اس کو بڑی ترقی دیتا ہے، بڑا عروج دیکھتا ہے۔ دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے سیدنا ابی بن کعب کے پاس پہنچے، حیران ہو گئے، اللہ کے حبیب آپ پیغام بھیج دیتے، غلام حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا ابی، میں تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آیا، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، آج اللہ نے عرض سے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ سیدنا ابی بن کعب حیران ہو گئے کہ مجھے عرض کرنے لگے اسمانی اللہ، کیا آج اللہ نے عرش پہ میرا نام بھی لیا ہے؟ اور ٹک ٹاکروں اور فیس بکوں کے دل داداؤں کو بتاؤ، جدھر ایک خبر آ جائے وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ دیکھ قرآن والے کی کتنی شان ہے۔ عرض کرنے لگے کہ اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے۔ اس سوال نے میرے حبیب کو رلا دیا، اور میرے حبیب کے جواب نے ابی کو رلا دیا۔ کہا ابی سماک اللہ، آج عرش پہ اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سناؤ۔ حضرت جی ان کو یہ شان کیوں ملی؟ ان کے پاس کوئی اعلیٰ سواری تھی، کوئی دنیا کی ڈگری تھی، کوئی بزنس اور کاروبار تھا؟ نہیں، قرآن پاک کی ڈگری تھی۔ اس لیے میں عرض کروں گا قرآن پاک سے محبت کیجئے، قرآن والوں سے محبت کیجئے، کیونکہ قرآن والوں کا پیار ایسا ہے جو میرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے سکھایا ہے۔ ایک فطرتی محبت ہوتی ہے، جس طرح باپ سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، لیکن یہ محبت ایسی ہے جو اللہ نے میرے حبیب علیہ السلام کو سکھائی ہے۔ آج قرآن کا ایک سٹوڈنٹ گھر سے نکلا ہے، طالب علم گھر سے نکلا ہے، طالب علم کیسا ہے؟ زبان لڑکھڑاتی ہے، زیادہ سبق یاد نہیں ہوتا اور آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا۔ نبینا صحابی قرآن سیکھنے کے لیے آج گھر سے نکلے،
وہ بھی عظیم لوگ تھے کہ جو خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ میرے حبیب اس طرف گئے ہوں گے، جس طرف سے خوشبو آئی اسی طرف نکل پڑے، نکلتے جا رہے ہیں، قربان جائیں۔ میرے حبیب کہتے ہیں نوری علم سیکھنے والا، قرآن سیکھنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی شان کے لیے، اس کے استقبال کے لیے تم اپنے پر بچھا دو۔ یہ بھی قرآن سیکھنے کے لیے نکلا ہے، خوشبو کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو زیادہ محسوس ہوئی تو آواز دے دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، علمنی آیت یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب آپ کو سلام ہے، مجھے ایک آیت کا سبق سکھا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرک سرداروں کے پاس بیٹھے ہیں، مکہ کے کافر سرداروں کے پاس بیٹھے ہیں، جنہوں نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ اگر تم ہمیں اپنی بات سنانا چاہتے ہو تو جب آپ ہمارے پاس ہوں، یہ غریب آپ کے ساتھی ہمارے برابر نہ بیٹھا کریں، ہماری توہین ہوتی ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ غریب ہیں، ہم مالدار ہیں، وہ نکمے ہیں، ہم سردار ہیں، وہ نیچے ہیں، ہم اونچے ہیں، ایسی ایسی باتیں کی انہوں نے۔ اب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی نے صحابی ہیں، ان کو تو دکھائی بھی نہیں دیتا، ان کو تو ایک ہی غم ہے، میں نے ایک آیت کا سبق لینا ہے، ایک آیت کا سبق سیکھنا ہے۔ علمنی آیت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مجھے ایک آیت سکھا دیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے ماتھے پہ بل چڑھایا، تھوڑا سا منہ پھیرا ہے۔ آپ کے دل میں کچھ دنیا کا لالچ نہیں تھا، لالچ تو ایک ہی تھا، دور دور سے لوگ آ کے جنتوں کے مالک بن رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، نور میں آ رہے ہیں، لیکن میرے اپنے قریشی، میری اپنی قوم کے میرے دیش میں رہتے ہوئے وہ ابھی بھی اندھیرے میں ہیں۔ کسی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائیں، یہ اسلام کو قبول کر لیں۔ آپ کو یہی غم کھائے جا رہا تھا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ نے بھی کہا ہے ایسے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو گے۔ اب عبداللہ بن ام مکتوم کو پتہ نہیں آپ کن کے پاس بیٹھے ہیں، آواز دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے ماتھے پہ بل چڑھایا، تھوڑا سا منہ پھیرا۔ قرآن سیکھنے والے کو دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھانا میرے اللہ کو پسند نہیں آیا، اور قرآن کے طالب علموں کو دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھانے والوں، تیری میری کیا حیثیت ہے؟ یہ بڑی پرانی داستان ہے۔ قرآن والوں سے دشمن، وہ کافر، وہ دشمنی رکھا کرتے تھے، وہ نفرت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں بولے، صرف ماتھے پہ بل چڑھایا ہے، اللہ نے فوراً قرآن والے کی شان میں قرآن اتار دیا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میں نے سارے مسالک کے ترجمے پڑھے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی ترجمہ اور لکھ دیا ہو، لیکن سب بھی قرآن والے کی شان لکھنے پہ مجبور تھے، سب بھی یہی لکھنے پہ مجبور تھے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، انہوں نے ماتھے پہ بالی چڑھا لیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ ان کے پاس ایک نبینہ آ گیا تھا، وہ پاک ہونا چاہتا تھا، وہ قرآن سیکھنا چاہتا تھا، وہ نوری علم سیکھنا چاہتا تھا۔ اور میرے حبیب لا تطرد الذین یدعون ربہم، آپ کا کام منوانا نہیں، دین پہنچا دینا ہے، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ اے میرے حبیب، ان کی خاطر آپ نے ان قرآن کے طالب علموں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا۔ اور 7ویں پارے کا یہ مقام جب میری سمجھ میں آیا ہے، چیخیں نکل گئی کہ اللہ کیسا شہنشاہ ہے، قرآن والے کی کتنی عزت کرتا ہے، کتنی رسپیکٹ کرتا ہے، کتنی ویلیو ہے اللہ والے، اللہ کے ہاں۔ اللہ کہتا ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے حبیب، آئندہ سے ان کافروں کی خاطر اگر قرآن والوں کو آپ نے اپنی مجلس سے دور کیا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، پھر یہ انصاف نہیں رہے گا، پھر یہ ظلم رہے گا۔ اس لیے قرآن والے سے محبت کر، قرآن والے سے پیار کر، ان دینی مدارس سے محبت اور پیار کر لے، اس کا
دنیا میں بھی فائدہ ہے، اللہ کی قسم آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دیکھن دشمنی قرآن والوں سے اور قرآن سے یہ تو رہے گی۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال سے پہلے بتا کر گئے ہیں۔ میرے حبیب کہتے ہیں، روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے میں سفارش کے لیے جاؤں گا، میری سفارش پہ 3 بار میرے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر میں اللہ کے سامنے آؤں گا، اللہ پوچھے گا ما بقی من امتی کا، او میرے حبیب اب کوئی تیرا امتی جہنم میں باقی رہ گیا ہے؟ میرے حبیب کہتے ہیں میں کہوں گا ما بقی من امتی الا من حبسہ القرآن، اے میرے اللہ کوئی بھی میرا امتی جہنم میں نہیں بچا، سارے ہی جہنم سے نکل آئے ہیں۔ الا من حبسہ القرآن، صرف وہ جہنم میں رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے، جن کی دشمنی قرآن پاک کے ساتھ تھی، قرآن والوں کے ساتھ تھی۔ محلے دار سے دشمنی سمجھ آتی ہے، رشتہ داروں سے پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے، دوستوں سے دشمنی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس کی دشمنی قرآن پاک کے ساتھ، قرآن پاک سے محبت نہیں، دشمنی دشمنی ہے۔ اس کے محلے میں سے کوئی باپ اپنا بیٹا قرآن کے لیے وقف کرتا، یہ اس کو سمجھانے چلا جاتا ہو تو بے وقوف ہو گیا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو کس طرف لگا دیا ہے؟ اس کی برادری میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ماں باپ اپنے پھول کو قرآن کے لیے وقف کرتا، یہ ان کو پاگل سمجھتا تھا، یہ ان کو بے وقوف سمجھتا تھا۔ ساری زندگی اس کی دشمنی قرآن سے رہی۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں صرف وہ بچ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ پھر کیا میرے حبیب علیہ السلام سفارش کریں گے؟ نہیں نہیں، اگلی بات بڑی قیمتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اگلی بات کہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کی عدالت میں کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میں ان کی سفارش کیسے کر سکتا ہوں جنہوں نے میرے جانے کے بعد قرآن پاک سے دشمنی لگا لی تھی، جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ ہی دیا تھا۔ آخر مجھے سمجھا تو صحیح، قرآن پاک کا جرم کیا ہے؟ قرآن پاک کا قصور کیا ہے؟ قرآن پاک کا قصور، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے سمجھ آتی ہے قرآن کا جرم کیا ہے۔ لوگوں کی دشمنی قرآن پاک کے ساتھ کیوں ہو گئی؟ ایکٹر بھی دشمنی کرتا ہے، اینکر بھی دشمنی کرتا ہے، فیس بک میں بیٹھنے والا وہ بھی دشمنی کرتا ہے، ٹک ٹاکر بھی دشمنی کرتا ہے۔ آخر قرآن کا قصور کیا ہے؟ قرآن کا قصور یہ ہے، قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ خبردار قرآن سیکھنے والے، قرآن کے طالب علم، تیری زندگی میں تیرے ماں باپ بزرگ ہو جائیں تو بزرگوں کو تو نے اف بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، بزرگ تجھے گالی دیں، بزرگ تجھے تھپڑ مارے، بزرگ تجھے چتر بھی مارے، خبردار تو نے اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بات کرنی۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور قرآن والے تو نے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اپنی انگلی کو بھی نہیں اٹھانا، ہاتھ کو بھی نہیں اٹھانا، کہیں اٹھا ہوا ہاتھ بزرگوں کے دل کو تکلیف نہ پہنچا دے، اپنے ہاتھ کو جھکا کے بات کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بزرگ ماں باپ سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ قرآن حضرت جی آپ کے بیٹے کو انسانیت سکھاتا ہے، قرآن پاک آپ کے بیٹے کو آپ کا ادب سکھاتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ قرآن کہتا ہے او آج تو گبرو جوان بن گئے، لیکن اپنی ماں کو یاد کر، ماں نے تجھ سے بڑا پیار کیا ہے، بڑے تیرے دکھ اٹھائے ہیں، 9 ماہ تک اس نے بوجھ تیرا اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ ادھر تو 1-2 روٹیاں بندہ ضرورت سے زیادہ کھا لے، دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے 9 ماہ تجھے اٹھائے رکھا اور پھر 9 ماہ کے بعد تکلیف سے جنم دیا، جننے کے بعد پھر 2 سال تک تجھے دودھ پلاتی رہی، اور پھر ساری زندگی تیرے لیے جیتی اور مرتی رہی۔
جب تک تو صحیح سلامت گھر میں نہیں آ جاتا ماں کو چین نہیں آتا، ماں کو نیند نہیں آتی، رات کے کسی حصے میں بھی دروازے کو دستک دے، ماں تیری جلدی سے اٹھ کے جاتی ہے، بیوی سو جاتی ہے، بہن بھائی سو جاتے ہیں، بچے انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں، لیکن ماں تیرا اتنا پیار کرتی ہے، تجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک حضرت جی آپ کے بیٹے کو ماں کا پیار سکھاتا ہے، باپ کا پیار سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جتنا تیرا مستقبل کی فکر تیرے باپ کو ہے، جتنا خیر خواہ تیرا باپ ہے، دنیا میں کوئی بھی اتنا خیر خواہ نہیں۔ اس کو مرتے مرتے بھی تیری فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد کیا کرے گا۔ قرآن پاک سکھاتا ہے، سورہ کہف پڑھ، جہاں سے نور ملتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام پہ یہ نور آیا سورۃ کہف کا۔ آقا فرماتے ہیں جو جمعے والے دن پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ اس کی زندگی میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ اس سورہ کہف میں آپ کے بیٹے کو باپ کا احساس بتایا ہے، باپ کی شان بتائی ہے۔ دیکھ ایک باپ ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، بیمار ہو گیا، بیماری میں اس کو موت نظر آنے لگی۔ اس نے کہا محلے دار کو اتنے اچھے تو نہیں ہیں، ایسے اگر میں چلا گیا محلے دار دولت لوٹ لیں گے، میرے بچے جب جوان ہوں گے ان کے پاس سنبھلنے کے لیے دولت نہیں ہوگی۔ اس نے رات کی تاریکی میں اپنی دولت کو اکٹھا کیا، دیوار کے نیچے اس نے سوراخ کیا، اس نے ساری دولت کو دیوار کے نیچے چھپا دیا۔ پھر جب آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا، جب اللہ آسمان دنیا پہ آ گیا، اس نے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اے شہنشاہ میرے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کی امانت ہے، یہ ان کی دولت ہے، میں تجھے دے کر جا رہا ہوں۔ اے اللہ جب میرے بچے جوان ہو جائیں، میرے بچوں تک یہ تو نے دولت میری امانت میرے بچوں تک پہنچا دینی ہے۔ باپ قبر میں اترتے وقت بھی اس کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی۔ یہ قرآن نوری علم آپ کی اولاد کو سکھاتا ہے، باپ کی محبت، ماں کی محبت۔ قرآن باپ ماں کا ادب کیا سکھاتا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ قرآن کہتا ہے او بچوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سیکھنے والوں، جب تم جوان ہو جاؤ، جب تمہاری تنخواہ آنے لگے، جاب آنے لگے، جب تم کاروبار کے میدان میں اتر جاؤ، جب دولت آئے، پیسہ آئے، اب اس کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ تم نے جو بھی خرچ کرنا ہے سب سے پہلے اپنے بزرگ ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے شاپنگ عید کی بزرگوں کے لیے، سب سے پہلے عید کی شادی کی شاپنگ بزرگوں کے لیے۔ یہ نوری علم سکھاتا ہے۔ وہ حضرت جی اس کے مقابلے میں جس کو تو ویلیو دیتا ہے، جس کے لیے تو نے دولتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جن کو تو انسان سمجھتا ہے اور قرآن والوں کو انسان نہیں سمجھتا، ادھر دیکھ، ادھر کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ تجھے تو اٹھے بیٹا پیدا ہو، تجھے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، جتنی دولت لگی میں لگاؤں گا، میں نے اپنے بیٹے کو انگریز بنانا ہے۔ ذرا ادھر کے اور ادھر کے کلچر کا مقابلہ تو کر، موازنہ تو کر۔ ادھر یہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، جوانوں کا کام ہے اپنی جوانی انجوائے میں گزاریں، بوڑھوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ اپنی کمائی سے عیاشی کریں، جوانی انجوائے میں گزاریں، بزرگوں کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وہ حکومت کو جمع کروا دیتے ہیں، اور ان کے شاہی محلات میں کتے تو آ سکتے ہیں لیکن بزرگ ماں باپ نہیں آ سکتے۔ اور دوسری طرف حضرت جی نوری علم ہے، جس کی تیرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، جس سے تو دشمنی لگا بیٹھا، ادھر آ۔ یہ کیا سکھاتا ہے کہ جب تو نے خرچ کرنا ہے ان مدارس میں، ان مساجد میں، حضرت جی نوری علم کے ذریعے آپ کی اولاد کی یہ تربیت کی جاتی ہے، جو بھی خرچ کرنا ہے سب سے پہلے بزرگ ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کی تفسیر بھی میرے محبوب پیغمبر نے خود نہیں کر دی۔ روایت صحیح البخاری میں ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، 2 نے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ وہ باہر آ سکے۔ تیسرے کو کہنے لگے اور تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے جو تو اللہ کے سامنے پیش کر سکے؟ تو وہ تو رو ہی پڑا، اے شہنشاہ میں غریب تیرا بندہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کے دودھ پہ گزارا ہے، غریب ضرور ہوں لیکن شہنشاہ
میری چار دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بزرگ ماں باپ کی ہے۔ شام کو ہم دودھ پیتے ہیں، صبح دودھ کم ہوتا ہے، اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں، لیکن شہنشاہ جب بھی بکریوں کا دودھ دوتا ہوں سب سے پہلے اپنے بزرگ ماں باپ کو پلاتا ہوں، اپنے ننھے بچوں کو بعد میں پلاتا ہوں، اپنی بیوی کو بعد میں، خود بھی بعد میں پیتا ہوں، سب سے پہلے اپنے بزرگ ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ ایک دن میری آزمائش کا آ گیا، میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، واپس آتے آتے مجھے دیر ہو گئی، دیر سے پہنچا، بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے۔ میں نے جلدی سے بکریوں کا دودھ دھویا، پیالہ ہاتھ میں پکڑا، بچے میرے پیچھے پیچھے، فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، میں جلدی سے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا، اپنے بزرگوں کے پاس پہنچا، لیکن وہ میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے۔ اے میرے اللہ، تجھے تو یاد ہے نا، پھر میں نے اپنے بزرگوں کی نیند کو خراب نہیں کیا کہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے ان کو نیند آئی ہوگی، پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی، ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم دیر سے آئے ہو، تمہارے دیر سے آنے کی وجہ سے بزرگ بھوکے سو گئے، میں کھڑا ہو گیا، بچے تو پھر بچے تھے، وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے، بابا بھوک لگی ہے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں دودھ پلاؤ۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ بزرگ بھوکے سوئے رہے اور ان سے پہلے میں تمہیں پلا دوں، تم نے ان کو سونے ہی کیوں دیا، تمہیں پتا نہیں تھا تمہیں بھوک لگی ہے تو ان کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ میں برتن پکڑ کے کھڑا رہا، بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹے رہے، ذاک دابی ودابہم حتی اصبحا، میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی، صبح تک میں کھڑا ہی رہا، بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹے ہی رہے، صبح بزرگ اپنی نیند پوری کر کے بیدار ہوئے ہیں۔ اے شہنشاہ، سب سے پہلے میں نے اپنے بزرگوں کو دودھ پلایا، پھر روتے بلکتے ہوئے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے اللہ، میری چار دیواری کی اگر میرے بزرگوں کی یہ عزت تجھے پسند ہے، آج غار کے دانے پہ پتھر آ گئے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ بخاری شریف میں نے 3 جگہ پڑھا ہے، انفجرت الصخرۃ، انفجرت الصخرۃ، انفجرت الصخرۃ، جب اس نوجوان نے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا تو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جو ہماری زندگیوں میں پتھر آئے پڑے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ اور مصیبتوں کے سیلاب بہتے چلے آ رہے ہیں، کہیں دیکھنا ہماری چار دیواری میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ اس کے خلاف تو نہیں سلوک ہو رہا۔ تو حضرت جی آپ کی اولاد کو یہاں سے نوری علم یہ درس دیتا ہے، یہ سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی محبت کا معیار بھی قرآن پاک ہے، اور میرے محبوب پیغمبر کی محبت کا معیار بھی قرآن پاک ہے، اس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، احد کے 70 شہداء ہو گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان تھے، ایک ساتھی ہمارا مارا جائے کتنا غم ہوتا ہے۔ میرے حبیب کے 70 شہداء شہید کر دیے گئے، اور کسی کی آنکھ نکلی ہوئی، کسی کا سر پھٹا ہوا، انہوں نے ناک کاٹ دیے، انہوں نے کان کاٹ دیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنا میں نے روتے ہوئے اپنے حبیب کو ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا جتنے آپ اس دن غم زدہ تھے۔ آپ نے فرمایا 3-3 4-4 کی ایک ایک قبر تیار کرو۔ لیکن میرے صحابہ، جب کوئی قبر تیار کر لو مجھے ضرور اطلاع دینا، میرے بغیر کسی میرے جانثار کو تم نے دفن نہیں کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں جب کوئی قبر تیار ہو جاتی ہم آپ کو اطلاع دیتے، آپ آتے، آپ ہم سے ایک سوال کیا کرتے تھے، ان میں سے یہ سوال نہیں ہوتا تھا ان میں سے سب سے زیادہ خدمت میری کس نے کی ہے؟ نہیں، یہ نوری علم ہے۔ اس استاد کی سوچ جو اس دن تھی آج بھی وہی سوچ ہے۔ اس علم کا استاد خدمت سے راضی نہیں ہوتا، سبق سے راضی ہوتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی نہیں پوچھا آج کافروں کو زیادہ مارا کس نے، نہیں، ایک سوال، ان 3-4 میں سے مجھے بتاؤ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، قرآن کون خوبصورت پڑھتا ہے، ان میں سے قرآن کا قاری کون ہے؟ صحابہ اشارہ کرتے اللہ کے حبیب ان میں سے تو اس کو بڑا قرآن آتا ہے، یہ قرآن کا قاری تھا۔ میرے حبیب علیہ السلام لحد میں اتر کے اپنے ہاتھوں سے
قرآن کے قاری کو لحد میں اتار رہے ہوتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ انا علی ہؤلاء شہید یوم القیامہ، لوگو قیامت کے دن ان قرآن والوں کی گواہی میں دوں گا، ان کی سفارش اللہ کے سامنے میں کروں گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ طلباء جن کا تعلق قرآن سے جڑ گیا ہے، اور وہ ماں باپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کی قسم، دنیا کی ڈگریاں ایسی ہیں جن کا دنیا میں ہی فائدہ ہے، اور وہ بھی ماں باپ کو تو قسمت سے ملتا ہے، بیٹے کو ہی فائدہ ہے، لیکن یہ ڈگری ایسی ہے اللہ کی قسم جس کا ماں کو بھی فائدہ ہے، باپ کو بھی فائدہ ہے، دادا جان کو بھی فائدہ ہے، دادی جان کو بھی فائدہ ہے۔ آخری ایک میں اپنے مدرسے کی بات کرتا ہوں۔ میرے مدرسے میں عارف والا سے ایک باپ آیا، اپنے بیٹے کو داخل کروا گیا، چند دن بعد پھر واپس آیا، اس نے بیٹے کو ساتھ بٹھایا، رونے لگا۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہو، لگتا ہے تمہارا دل نہیں لگا۔ کہا یہ بات نہیں ہے، حقیقت میں یہ میرا بیٹا ہے، اس کی دادی میری امی جان مجھے زندگی میں کہتی رہی بیٹا میری آخرت کے لیے اپنا بیٹا اس طرف لگا دے، ایک بیٹا اس طرف چھوڑ دے۔ مجھے ماں کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن اب ماں فوت ہو چکی ہے، فوت ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا، تو پھر میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ جب وقف کر کے گیا ہوں، رات کو میری ماں سے خواب میں ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا ماں مبارک ہو، آپ کا پوتا قرآن کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تم نے دیر سے بتایا ہے، جب وہ گھر سے نکلا تھا مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا، تیرے بیٹے کی وجہ سے، میرے پوتے کی وجہ سے تجھے کیا علم مجھے اللہ نے کیا شان دی ہے، کیا مقام دیا ہے۔ کم از کم اپنا ایک بیٹا اس طرف لگا جا، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔